مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر سال قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سال ہم سب لاک ڈاؤن میں اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ میرے پاس کئی بھائیوں کے میسج آئے کہ تفسیر کا یہ مبارک سلسلہ اس سال بھی جاری رہنا چاہیے۔ چنانچہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ قرآن مجید کی 30 پاروں کی تفسیر، یعنی ان کے منتخب آیات کی تفسیر مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے معانی پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، آج قرآن مجید کے پہلے پارے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ ہے۔ حضرت ابو سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فلم اجبہ، لیکن میں آپ کے بلانے پر نہیں گیا، فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت، بعد میں جب میں گیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، اس چیز کی طرف تمہیں بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، تو فوراً ان کی پکار کو قبول کرو، ان کی پکار پر لبیک کہو۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا لأعلمنک سورۃ ہی اعظم السور فی القرآن، اے ابو سعید میں تمہیں سب سے عظیم سورت قرآن کریم کی سکھاؤں گا۔ تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں قرآن کی سب سے عظیم سورت تم کو بتاؤں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، حضرت ابو سعید ابن المعلیٰ کہتے ہیں، ثم اخذ بیدی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا، فلما اراد ان یخرج، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے، قلت، تو میں نے کہا الم تقل، اے اللہ کے رسول کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں قرآن کی سب سے عظیم سورت تم کو سکھاؤں گا؟ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بات اتر گئی اور آپ ان کو بتائے بغیر مسجد سے جانے لگے۔ تو حضرت ابو سعید نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتانے کو کہا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی سورہ فاتحہ سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کا مطلب 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، میں ابھی سبع مثانی کی اور مزید تشریح آپ کے سامنے کروں گا، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا، یعنی سورہ فاتحہ کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے۔ کیوں اس کو اتنی اہمیت اور اتنی عظمت دی گئی محترم ناظرین؟ کیونکہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کا اصل موضوع کیا ہے؟ توحید ہے، اور سورہ فاتحہ اسی توحید پر مشتمل ہے۔ توحید کی جو 3 اقسام ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، یہ تینوں کی تینوں سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا نام جو ہے لفظ اللہ، یہ توحید الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ رب العالمین، یہ توحید ربوبیت پر دلالت کرتا ہے، اور الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں جو توحید اسماء و صفات پر دلالت کرتی ہیں۔ گویا سورہ فاتحہ میں نہیں، سورہ فاتحہ کی 2 آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، ان 2 آیتوں میں توحید کی تینوں اقسام آ گئی۔ تو یہ
کسی کو اگر عقیدہ سیکھنا ہو تو سورہ فاتحہ کے معنی اور مطالب پر غور کر لے، پورا اسلامی عقیدہ اس سورہ کریمہ کے اندر موجود ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 نام ذکر کیے ہیں۔ اس کا ایک نام الحمد ہے، کیونکہ اس کی شروعات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ اس کا ایک نام الصلاۃ ہے، نماز، اس لیے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں۔ اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، قرآن کریم کی ماں، قرآن کریم کی اصل، قرآن کریم کے معنی اور مطالب کا خلاصہ ہے یہ سورہ۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن کی اسٹارٹنگ، قرآن کی بگننگ۔ اس کا ایک نام القرآن العظیم ہے۔ اس کا ایک نام الشفا ہے، اس کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ اور بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ ایک سفر میں صحابہ گئے تھے اور ایک علاقے میں اس علاقے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مارا تھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کیا تھا اور اس کے زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ شفا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک نام السبع المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ ہر مسلمان کم از کم دن بھر میں 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار اس سورۃ کریمہ کو دہراتا ہے۔ اس کا ایک نام الاساس بھی ہے، بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے پورے قرآن کی۔ اس کا ایک نام الرقیہ ہے، یہ سورہ کریمہ اس کو پڑھ کر کے رقیہ کیا جاتا ہے، کسی کے اوپر سحر ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، اس کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام الوافیہ ہے، یہ پورے معنی کو ادا کرتی ہے۔ اور اس کا ایک نام الکافیہ ہے، پورے قرآن کے معنی کے اعتبار سے یہ کافی ہے۔ محترم ناظرین، اس سورے میں 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ان میں 5 چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں اور 5 چیزیں بندوں سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کون کون سی چیزیں متعلق ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے۔ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت ہے۔ مالک یوم الدین، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ اور 5 چیزیں جو بندوں سے تعلق رکھتی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت ہے اور استعانت ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، طلب ہدایت ہے، اور المستقیم میں طلب استقامت ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، طلب نعمت ہے۔ تو ٹوٹل 5 چیزیں اس میں بندوں سے متعلق ہیں اور 5 چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ آگے بڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں رب العالمین کے اوپر لفظ اللہ کو مقدم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ رب العالمین جو ہے، جو سارے کائنات کو پال رہا ہے، اس کی تو حمد کرنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ یعنی اس کے رب ہونے کے اعتبار سے لوگ حمد کر رہے ہیں، اس کے الہ ہونے کے اعتبار سے لوگ حمد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ اصل حمد یہ ہے کہ اس کو الہ مانا جائے۔ اسی لیے پہلے لفظ اللہ لایا گیا کہ رب العالمین کی حیثیت سے تو سارے لوگ حمد و ثنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ کی حیثیت سے، الہ کی حیثیت سے اہل ایمان ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اسی لیے لفظ اللہ کو، لفظ جلالہ کو مقدم کیا گیا۔ اور اس کے بعد رحمت کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے گئے، الرحمن الرحیم۔ رحمان کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عامہ پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحم کر رہا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، سارے لوگوں کے لیے ہو رہی ہے۔ سورج کی روشنی سارے لوگوں کے لیے، ہوا سارے لوگوں کے لیے۔ اور الرحیم کا تعلق صفت رحمت خاصہ سے ہے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خاص مومن بندوں پر جو رحم و کرم فرمائے گا، اس کا تعلق الرحیم سے ہے۔ کسی مفسر نے بڑا عجیب و غریب جملہ ان دونوں صفات کے بارے میں کہا ہے، کہتے لو لم يعلم الناس عن ربهم الا هذين الاسمين لكان كافيا بان يبدد كل احزانهم ومتاعبهم۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک انسان کو صرف یہی 2 نام معلوم ہو جائیں، الرحمن الرحیم، اس کا انسان احساس کر لے تو انسان کے دکھوں کے اور انسان کی پریشانیوں کے سارے بادل چھٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام الرحمن الرحیم یہ 170 بار آئے ہیں۔ اور قرآن کریم میں الجبار، پکڑنے والا،
یہ صرف ایک بار آیا ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی امید دلا رہا ہے کہ رحمت کے سے متعلق جو نام ہے، جو صفت ہے، وہ 170 بار آ رہا ہے، اور جبر کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور پکڑ کے تعلق سے جو لفظ آ رہا ہے وہ صرف ایک بار آیا ہے قرآن کریم میں. آگے فرمایا گیا مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک. اللہ تو ہر دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ دنیا میں آج بہت سارے لوگ اپنے اپنے علاقے میں ایک طریقے سے اپنی اپنی حکومت کا دعویٰ کر رہے ہیں. کوئی کہیں کا پرائم منسٹر ہے، کوئی کہیں کا پریزیڈنٹ ہے، کوئی کہیں کا بادشاہ ہے. لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ وہاں کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا کہ میں بادشاہ ہوں. لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ کہے گا کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور ساری دنیا کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا اور اقرار کرنا ہوگا للہ الواحد القہار. آج اگر حکومت ہے، آج اگر بادشاہت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آگے فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. غور کریں کتنا بڑا ایگریمنٹ ہے. اللہ سے ہم 5 ٹائم کی نماز میں بار بار یہ ایگریمنٹ کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اتنا بڑا ایگریمنٹ کرنے کے بعد اپنا سر کہیں اور جا کر کے جھکائے، اپنے ماتھے اور اپنی پیشانی کو ذلیل کرے، اپنی توحید کو رسوا کرے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کو توڑ رہا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اصل میں شیطان کبھی کبھی عبادت کے راستے سے بھی انسان کو بہکاتا ہے. انسان جب عبادت کرنے لگتا ہے تو شیطان کبھی کبھی دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں اتنا بڑا عابد ہوں. انسان کے اندر تکبر پیدا ہونے لگتا ہے، ریاکاری پیدا ہونے لگتی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے ذریعے سبق دیا گیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت بھی کرتے تو تیری ہی مدد سے کرتے ہیں، تیری توفیق سے کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اس میں ایک دعا ہم پڑھتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر کریں اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کریں. گویا عبادت کرنے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اس کی مدد، اس کی توفیق اور اس کی اعانت کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. آگے فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما. جو اس صراط پر قائم رہا، اللہ کے اس راستے پر قائم رہا، وہ جہنم کے اوپر جو پل ہوگا جس کو حدیثوں میں الصراط کہا گیا، اس پل پر وہ ثابت قدم رہے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو جہنم کے اوپر کا جو پل ہوگا اس کے بارے میں صحیح حدیثوں کے اندر بتایا گیا، اس کے اوپر کلالیب ہوں گے، اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جن کے اندر پھنس کر کے انسان جہنم میں گر جائے گا. اور یہ جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اس کے اوپر بھی کچھ کانٹے ہیں، اور وہ کانٹے ہیں شبہات کے اور شہوات کے. دین کے اندر انسان کو ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے شہوات، انسان اپنی خواہشات کے جال میں پھنس کر کے عام طور سے صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے. آگے فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہوئے، بھٹک گئے. یہ کیوں کہا گیا کہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا؟ ڈائریکٹ بول دیا جاتا نا صراط مستقیم پر چلا. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ کسی راستے پر جب ہم جا رہے ہوں اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، تو سفر کی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے، سفر کی تکان کم ہو جاتی ہے. صراط مستقیم کے سالک کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تو اس راہ کا اکیلا سالک نہیں ہے. اللہ کے بہت سارے منعم علیہم بندے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے صدیقین اور شہداء اور صالحین، بہت سارے بندے ہیں جو اس راستے پر چلے ہیں. اور پھر آگے وارننگ دی گئی کہ 2 طریقے کے راستوں سے تمہیں بچنا ہے. ایک مغضوب علیہم یعنی یہود کا راستہ، ایک ضالین نصارہ کا راستہ ہے. یہود کے یہاں علم تھا، عمل نہیں تھا، اور نصارہ کے یہاں عمل تھا، علم کے بغیر تھا. اور یہ دونوں چیزیں گمراہی ہیں. ہماری شریعت میں علم کے بغیر عمل بھی گمراہی ہے، اس کا نام بدعت ہے. اور علم رہتے ہوئے عمل نہ کیا جائے، بے عملی، جیسے یہود کے یہاں تھا،
وہ تورات کو جانتے تھے لیکن تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں سرکشی تھی، ان کے یہاں تکذیب تھی، تو دونوں راستوں سے روکا گیا کہ مغضوب علیہم کے راستے سے بھی تمہیں بچنا ہے اور ضالین کے راستے سے بھی بچنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اللہ کی نعمت ان کے اوپر ہوئی۔ گویا جتنے نبی ہوئے، جتنے صدیقین دنیا میں آئے، جتنے شہداء ہیں، جتنے صالحین ہیں، یہ اس مقام تک اپنے ذات اور اپنے کمال سے نہیں پہنچے، اللہ نے انعام کیا تب پہنچے۔ یہ سبق دیا گیا، یہ اللہ کے انعام کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے۔ یہ نہ سمجھو کہ انسان اپنے ذاتی کمالات کی بدولت صدیق ہو گیا، شہید ہو گیا، صالحین میں شمار ہو گیا۔ یہ مقامات تک اگر لوگ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تب پہنچے ہیں۔ سبع مثانی، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام السبع المثانی ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں یہی سورہ فاتحہ کی ہیں، لیکن مثانی کا ایک مطلب اور ہوتا ہے جس کے اندر ڈبل چیزیں ہوں۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت میں ہر آیت ڈول ہے، ہر آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں دیکھیے پہلے لفظ اللہ آیا، لفظ اللہ کے اندر ایک قسم کی ترہیب ہے، قسم کا جلال ہے، بندے کو ڈرایا گیا۔ اس کے بعد رب العالمین، سارے کائنات کو پال رہا ہے، اس کے اندر ترغیب ہے، امید دلائی جا رہی ہے، ایک طرف ڈرایا جا رہا ہے ترہیب ہے، ایک طرف ترغیب ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اس میں بھی 2 صفات بیان کی گئی، یہ بھی ڈوول ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا تذکرہ ہے اور ایک رحمت عامہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین کی ایک متواتر قرأت ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو جب ملک پڑھیں گے تو ملک کا مطلب بادشاہ، اور جب بادشاہ کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی سلطنت پر دلالت کرتا ہے، جس کے اندر ایک قسم کی ترہیب پائی جاتی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ تو وہ اللہ بادشاہ ہے۔ اور جب مالک یوم الدین پڑھا جائے تو مالک کے اندر تصرف اور حکم پایا جاتا ہے، جس کے اندر ایک قسم کی امید دلائی جا رہی ہے۔ تو ملک اور مالک، یہ اس کے اندر بھی 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک استعانت ہے۔ عبادت یہ غایت ہے، یہ مقصد ہے، اور استعانت وسیلہ ہے۔ استعانت کے ذریعے، اللہ کی مدد کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ دنیا میں بھی چلا، آخرت میں بھی چلا، دنیا میں بھی چلا، دین میں بھی چلا، دونوں جگہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہاں بھی 2 راستے بتائے گئے، ایک ان کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ایک ان کا راستہ جو بھٹک گئے اور جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یعنی اللہ کو ماننے والوں کا راستہ، اللہ کو نہ ماننے والوں کا راستہ۔ پھر اللہ کو نہ ماننے والوں کے بھی 2 راستے بتائے گئے، ایک مغضوب علیہم کا راستہ، ایک ضالین کا راستہ۔ گویا اس طریقے سے سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ناظرین، اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب کوئی شک نہیں اس کے اندر ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے جو اتنے دعوے اور اتنے چیلنج کے ساتھ کہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے۔ دنیا کا ہر رائٹر، دنیا کا ہر آتھر، دنیا کا ہر مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو اپنی کتاب کے شروع میں اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی، کچھ خامیاں ہوئی ہوں گی، اہل نظر اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اس کی اصلاح فرمائیں۔ لیکن یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، یہ رب کا کلام ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ گویا قرآن کریم سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تقوی کے بغیر، اللہ کے ڈر کے بغیر قرآن کریم کو آپ سمجھ نہیں سکتے، یا سمجھ سکتے تو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ھدی للمتقین، یہ صحیح معنوں میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور جب اللہ نے کہا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے جو معنی اور مطلب ہیں ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، جو غلط کام ہوتے ہیں، یہ حجاب کا کام کرتے ہیں، یہ آڑ بن جاتے ہیں۔ ہم غلط کام کریں گے، قرآن ہمارے سینے میں اترے گا ہی نہیں۔
ہمارے دماغ میں بیٹھے گا ہی نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن پہ تدبر نہیں کر سکتے۔ قرآن پر ہمیں غور و فکر کرنے کی صلاحیت تب ملے گی جب ہم گناہوں سے بچیں گے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آگے آیت نمبر 8 میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اس میں نقطہ یہ ہے، الانسان لا یقیم باقوالہ بل بافعالہ۔ انسان کا اندازہ اس کے قول سے نہیں ہوتا، انسان کا اندازہ اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کوئی کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ بڑا ہے، نام بڑے درشن چھوٹے، نام بڑے درشن چھوٹے، بات بڑی بڑی ہے اور پتہ لگا کہ پدی کے شوربے نکلے۔ انسان کی اوقات اور انسان کی حیثیت اس کے اقوال سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے نقطہ ملا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم گفتار کے نہیں کردار کے غازی بنیں۔ آگے آیت نمبر 13 میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، نبی کے صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ویسے ہی ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، نبی کے صحابہ کو یہ منافقین بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کو جلال آیا کہ میرے نبی کے ان مقدس صحابہ کو تم نے بیوقوف کہا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون۔ بیوقوف تو تم ہو، احمق تم ہو، لیکن تم اتنے بڑے بیوقوف تمہیں معلوم بھی نہیں کہ تم بیوقوف ہو۔ ایک انسان بیوقوف ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ ہاں میں بیوقوف ہوں تو یہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان بیوقوف ہو اور اسے معلوم بھی نہ ہو کہ میں بیوقوف ہوں، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا اس آیت کریمہ کے اندر، اور نبی کے صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والوں پر بہت بڑا رد کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ روافظ کے اوپر رد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 29 کے اندر 29 کے اندر فرمایا گیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو بنایا۔ اس آیت کریمہ سے شریعت کا ایک اصول معلوم ہوا۔ شریعت کا اصول کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں استعمال کی، کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے کی، پہننے کی تمام چیزیں جائز اور حلال ہیں، صرف وہی حرام ہیں جن کو قرآن اور سنت کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ یعنی حلال لسٹڈ نہیں، یہ حرام لسٹڈ ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تمام یہ شریعت کا اصول میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ علماء کے درمیان قرآن و سنت کی روشنی میں متفقہ یہ اصول ہے کہ تمام چیزوں کی اصل جو ہے وہ اباحت اور حلت ہے۔ تمام چیزیں حلال ہیں، صرف وہی چیزیں حرام ہیں جن کے حرام ہونے پر دلیل موجود ہے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا آیت نمبر 31 کے اندر، آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب فرشتوں نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ زمین میں خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین میں تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین کے اندر فساد مچائے گی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، علم سکھایا، علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ کسی کو اگر قیادت سونپنی ہے، قائد تیار کرنا ہے، تو پہلے انہیں علم دو۔ بالعلم یربی القادہ، قائدین تیار ہوتے ہیں علم کے ذریعے۔ تربیت قائدین کی علم کے ذریعے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا چلو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے سرنڈر ہو گئے، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم چلو ان کو بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو ٹریننگ دی جائے تو پھر امتحان بھی لیا جائے، کسی کو پڑھایا جائے تو پھر ایگزام بھی لیا جائے تاکہ اس کی صلاحیت اور اس کا ٹیلنٹ صحیح طریقے سے نکھر کر کے سامنے آئے۔ آگے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو جنت میں تم جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک پیڑ ہے اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ ایک نقطہ یہ ملا
کہ بڑے جب چھوٹوں کو کسی چیز سے منع کریں کہ دیکھو یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا، تو اس کا ریزن بھی بتا دیں، اس کا انجام بھی بتا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ دیکھو اس پیڑ کے قریب جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے، لہٰذا بچوں کو ہم کوئی چیز سے منع کریں تو ساتھ میں اس کی وجہ، اس کا سبب اور اس کا انجام بھی ہم اور آپ بتا دیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ زندگی میں مشکل حالات آئیں تو دو چیزیں تمہاری اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، ایک صبر ہے، ایک نماز ہے۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا اور نماز گرنے نہیں دیتی۔ صبر انسان کو گھبراہٹ سے بچاتا ہے، ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ ایک صابر انسان سوسائڈ نہیں کر سکتا، ایک صبر کرنے والا انسان آہو بکا نہیں کر سکتا، ایک صبر کرنے والا انسان اللہ کی تقدیر پر چیخنے چلانے کا کام نہیں کر سکتا۔ اور نماز سہارا دیتی ہے ہمیں، وہ گرنے سے بچاتی ہے ہمیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ آگے ایک عجیب بات کہی، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے مشکل نہیں۔ کون ہے وہ؟ الخاشعین، جن کے اندر خشوع پیدا ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز میں آدمی کو انٹرسٹ تب تک نہیں پیدا ہوگا، نماز میں دلچسپی تب تک پیدا نہیں ہوگی جب تک نماز کے اندر خشوع نہیں ہوگا۔ اور یہ خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ آگے بتایا گیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، دل کے اندر جب تک یہ خیال نہیں بیٹھے گا کہ رب کے پاس جانا ہے، یعنی آخرت پر ایمان جب تک پکا نہیں ہوگا تب تک نماز کے اندر خشوع نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی لیے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے، ہمارے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نمازوں کی کیفیت ایسی ہوتی تھی گویا زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندہ جب نماز پڑھے تو اس طریقے سے پڑھے کہ بس مجھے اب اپنے رب کے پاس جانا ہے، آخری بار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ احساس جب ہوگا تو آٹومیٹک بندے کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 54 میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے، بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ اب تمہیں توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ کی شکل کیا ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ بنی اسرائیل کو توبہ کرنے کے لیے قتل ہونا پڑا، اور ہمیں اور آپ کو ان کو خون بہانا پڑا، اور ہمیں آپ کو صرف آنسو بہانا ہے۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، راتوں کو اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ ہمیں خون نہیں بہانا، ہمیں صرف اپنے رب کے سامنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور ہم سے کیا کہا گیا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، تو زمین بھر کے میرے پاس گناہ لے کر کے آئے گا اور پھر مجھ سے توبہ کرے گا، میں زمین بھر کے تجھے مغفرت عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے امت محمدیہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس عظمت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے یہودیوں کے علماء کی کارستانی بتائی گئی آیت نمبر 79 کے اندر۔ وہ کرتے کیا تھے کہ تورات کے نام پر اپنے ہاتھ سے بہت ساری باتیں الٹی سیدھی لکھ کر کے کہتے تھے یہ بھی تورات کے اندر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے تاکہ کچھ پیسہ کما لیں۔ معلوم یہ ہوا پیٹ کے لیے دین بیچنا یہودیوں کا کام ہے۔ اپنے پیٹ کے لیے دین کا غلط معنی اور مطلب بیان کرنا اور دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ شکم پرور یہودیوں کے علماء کا طریقہ ہے۔ افسوس آج امت محمدیہ کے اندر بھی اسی ڈھرے پر اور اسی طریقے پر چلنے والے بے شمار لوگ ہیں۔ اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے لَأَنْ أَرْتَزِقَ بِالرَّقْصِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ أَرْتَزِقَ بِالدِّينِ، میں ناچ کر کے ڈانس کر کے روزی کما لوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن دین کو بیچ کر کے میں روزی کماؤں یہ مجھے پسند نہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ آگے آیت نمبر 83 میں، آیت نمبر 83 میں ایک بڑی پیاری بات کہی گئی، کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کرو تو اچھی بات کرو۔
قرآن کریم ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. تمہاری بات میں گالی نہ ہو, تمہاری بات میں بدتمیزی نہ ہو, لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو. امام وہب ابن منبہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, ثلاث من کن فیہ, 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں, اصاب البر, اپنے نفس کے اندر سخاوت پیدا کرو. ایک ہوتی مال کی سخاوت اور ایک ہوتی نفس کی سخاوت. نفس کی سخاوت یہ انسان کے اندر لالچ نہ ہو, انسان کے اندر خود غرضی نہ ہو, انسان کے نفس میں بے لوثی ہو. تو پہلی چیز امام وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ انسان بے لوث ہو جائے. اور دوسری چیز والصبر علی الاذی, تکلیفوں پر برداشت کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے, اس کے اندر پیشنس پیدا ہو جائے, اس کے اندر تحمل پیدا ہو جائے. اور تیسری چیز وطیب الکلام, بات کرے تو اچھی بات کرے. 3 چیزیں پیدا ہو جائیں, انسان نیک ہو جائے گا. آگے آیت نمبر 97 میں حضرت جبریل کا مقام بیان کیا گیا. فرمایا گیا من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ سن لے کہ جبرائیل ہی وہ شخصیت ہے, وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے کلام کو لے کر کے آئے اور آپ کے دل پر انہوں نے نازل کیا ہے. یہاں قابل غور لفظ ہے کہ اللہ نے قرآن کو نبی کے دل پر اتارا ہے. گویا قرآن کا تعلق دل سے ہے. بڑا ہی محروم ہے وہ دل جس دل میں قرآن کی عظمت نہ ہو, جس دل میں قرآن کی محبت نہ ہو. جب قرآن دل پر اتارا گیا ہے تو میرے بھائیوں اس کو دل میں بسا لو. یہ الماریوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے, یہ لپیٹ کر کے ریشمی کپڑوں میں رکھنے کی کتاب نہیں, یہ دل میں بسانے کی کتاب ہے. آگے آیت نمبر 104 میں اہل ایمان کو ایک بہت اہم تنبیہ کی گئی. یہودی آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس, کہتے تھے السلام علیکم. السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے, سلام کی شکل میں گالی دیتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کہتے تھے رائینا. رائینا کا مطلب ہم پر دھیان دیجیے, اور رائینا کا مطلب اے ہمارے چرواہے, اے معمولی انسان. تو مذاق اڑاتے تھے اللہ کے نبی کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو ہی استعمال کرنے سے صحابہ کو منع کر دیا کہ وہ الفاظ ہی استعمال مت کرو جو ڈاؤٹ فل ہوں اور جس کے اندر اہل باطل کو شر پھیلانے کا موقع ملے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو رائنا مت کہو, کیونکہ رائنا کو بگاڑ کے یہودی رائنا بنا لیتے ہیں, بلکہ رائنا کے بجائے انظرنا کہو. اس کا بھی مطلب وہی ہے, ہماری طرف دیکھیے. رائنا کا مطلب ہماری طرف دھیان دیجیے, توجہ دیجیے, اور انظرنا کا مطلب بھی ہمیں دیکھیے. معنی دونوں کا ایک ہے, لیکن ایک سے غلط استدلال کیا جا رہا ہے, غلط رخ دیا جا رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن اپنی زبان سے نکلنے والی عبارتوں کو بھی دھیان سے نکالتا ہے. کوئی ایسا جملہ نہیں بولتا ہے جو مس کنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے والا. ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشکوک باتیں کرے, وہ ڈاؤٹ فل باتیں کرے. آگے آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی, یہودی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے, نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. جب تک آپ ان کے طریقے کو فالو نہ کریں, ان کے طریقے پر نہ چلیں, تب تک وہ راضی ہو ہی نہیں سکتے. معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا میں آج آواز اٹھ رہی ہے ماڈریٹ اسلام, دنیا میں باطل طاقتیں اسلام کو ماڈریٹ, اپنے طریقے سے ماڈریٹ کرنا چاہ رہی ہیں. ان کو لگتا ہے جو اسلام پر عمل کر رہا ہے وہ کٹر مسلمان ہے. ماڈریٹ مسلمان کا مطلب کہ وہ اسلام پر بھی عمل کرے اور ان کے خود ساختہ طریقوں پر بھی چلے. نہیں, معاف کیجیے گا, وہ آپ کو ماڈریٹ مسلمان نہیں بنانا چاہتے, وہ سیدھے آپ کو مشرک بنانا چاہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ تب تک راضی ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ تتبع ملتہم, جب تک آپ ان کے طریقوں کو فالو نہ کریں. ان کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کا اسلام ہلکا ہو جائے, آپ کے اسلام کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ماڈریٹ مسلمان بننے کی کوشش مت کیجیے, پریکٹیکل مسلمان بنیے. جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں, جو صحیح اسلام ہے, اس پر عمل کیجیے. اس میں کوئی کٹر بات نہیں ہے, کوئی تشدد نہیں ہے, کسی پر ظلم نہیں ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے, اس میں ہمارا بھی بھلا ہے, آپ کا بھی بھلا ہے, پوری انسانیت کا بھلا ہے. آگے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا اور ہر آزمائش میں ابراہیم کھرے اترے, تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم, ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. انی جاعلک للناس اماما, تم لوگوں کی امامت کرو گے. قال ومن ذریتی,
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت میں دو نقطے ملے۔ ایک نقطہ تو یہ ملا کہ امامت یہ ظالموں کا کام نہیں، اہل خیر اور اچھے لوگوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی قیادت اور امامت کریں۔ حکومت اور قیادت کرنا یہ ظالموں کا کام نہیں۔ اسی لیے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ھذا خبر من اللہ جل ثناؤہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے ان الظالم لا یکون اماما، ظالم آدمی امام بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ قیادت اور امامت کے منصب پر وہی آدمی پہنچ سکتا ہے جو آزمائشوں کی بھٹی میں تپ کر کے کندن بنا ہو۔ بغیر آزمائش اور بغیر امتحانات کو دیے ہوئے کوئی میرے بھائیوں لوگوں کی قیادت اور امامت نہیں کر سکتا ہے۔ آگے خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب وہ جو تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹے، اس تعمیر کا نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن کریم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہا تھا، اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ لگا تھا۔ نیکی کے کام کرو تو اولاد کو ساتھ میں لے کے کرو، نماز پڑھنے جاؤ ساتھ میں لے کے جاؤ، غریبوں کی مدد کرو ان کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤ، ان کے ذریعے پیسے دلواؤ تاکہ ان کے اندر بھی سبق اور ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ ابراہیم اکیلے نہیں بنا رہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے بنا رہے، اور اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے، خانہ کعبہ بنا رہے۔ آج اپنے علاقے میں ہم کوئی چھوٹی سی مسجد بنوا دیں تو پھولے نہیں سماتے، ہم نے کتنا بڑا کام کر دیا، اتنے لاکھ خرچ کر کے ہم نے مسجد بنوا دی۔ آج ہماری نیکیاں میرے بھائیوں معاف کیجئے، ہماری نیکیاں نمائشی ہو گئی، ہمارا تقویٰ نمائشی ہے۔ ہم غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں تو پہلے اس کا پرچار کر رہے ہیں کہ دنیا جان جائے ہم نے غریب کی مدد کی۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ غریبوں کی مدد کر رہے تھے، اناج دے رہے تھے، کتنے فوٹوز آئے کہ لوگ عورتیں ہیں بچے ہیں بیچارے کیا حالات ہیں ان کے فوٹو کھینچ کر کے ہم سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسی مدد مت کیجیے، لوگوں کو ذلیل مت کیجیے، چند پیسے دے کر کے لوگوں کی غیرت مت خریدیے، اپنی نیکیوں کو نمائش سے بچائیے میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا دل میں ایک احساس پیدا ہو جائے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں۔ احساس کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکی ہے، ہمارا یہ عمل ہے، تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اللہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص کا پتہ چلا، جو اخلاص آج ہمارے اندر نہیں ملتا ہے۔ اور آخر میں محترم ناظرین، پہلے پارے کی آخری آیت جس کی تفسیر پر آج ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے، آیت نمبر 133 133 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور انہیں ایک وصیت کرتے ہیں۔ کیا وصیت کرتے ہیں؟ قرآن کریم اس وصیت کو نقل کر رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اور یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پراپرٹی کے بارے میں نہیں پوچھا، اپنی وراثت کے بارے میں نہیں پوچھا، اپنے بعد گھر کا مکان کا کیا ہوگا نہیں پوچھا، مال کا کیا ہوگا نہیں پوچھا، پوچھا ایمان کا کیا ہوگا۔ سب سے بڑی میراث ایک مومن کی اس کا گھر نہیں ہے، اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کا مال نہیں ہے، ایک انسان کی سب سے بڑی میراث اس کا ایمان ہے، اس کی توحید، اس کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ آخری ٹائم ہے، بستر مرگ پر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، مرض الموت میں ہیں، لیکن اس حال میں بھی ان کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہے۔ دنیا کے تمام والدین کے نام ایک میسج ہے جو اپنے بچوں کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے کپڑے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ مگر ہم ساری چیزوں کی فکر کر کے ہم نے کیا کیا جب ہم نے اپنے بچے کے ایمان کی فکر نہیں کی؟ ہمارا بچہ کہیں جا کر کے اپنا ایمان لٹوا دے، اپنی توحید لٹوا دے اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، ہم سے بڑا بے غیرت کون ہوگا میرے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام نے سبق دیا کہ زندگی کی آخری سانس تک ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے عقیدے اور ایمان کی فکر کرے، انہیں زیادہ توحید سے اور زیادہ حق سے کبھی ہٹنے نہ دے، آخری دم تک، مرتے دم تک انہیں وصیت کر کے جائے کہ تم راہ حق پر رہنا۔ یہ تھی
پہلے پارے کے منتخب آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگر حیات باقی رہی ہماری کوشش رہے گی کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہم یوٹیوب کے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ تک انشاءاللہ پورے قرآن کے 30 پاروں کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کو غور سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے غموں کا علاج، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے۔ رب العالمین ہمارے اوپر سے اس وبا اور اس بلا کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ جو لوگ ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ جو لوگ کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سب کا تو حامی و ناصر بن جا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔